اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما صابک من حسنۃ فمن اللہ وما صابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیہ مبارکہ بھی ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کے کئی طریقے سے معنی کیے گئے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں تحویل خطاب ہے، حضور سے خطاب ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر بھلائی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، برائی آتی ہے فمن نفسک، تو وہ آپ کی طرف سے، آپ کے نفس کی طرف سے ہے۔ وہ ارسلناک للناس رسولا، حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجا ہے، تو یہ بات جو ہے ان کا تضاد ہے، اس میں کنٹرڈکشن ہے۔ اگر تو وہ رسول مانتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ رسول کی غلطی کی وجہ سے یہ جو ہے ساری خرابیاں ہو رہی ہوں؟ بلکہ رسول کی غلطی کو تو اللہ بر وقت درست کر دیتا ہے، رسول معصوم ہوتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے بطور گواہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پھر دیکھیے وہ اطاعت پر زور، جو کوئی بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو کوئی روگردانی کرے اطاعت رسول سے تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ ویقولون اطاع، اور ان کا حال یہ ہے منافقوں کا کہ جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں کہتے ہیں طاع، قبول کیا حضرت ہم نے مانا، اطاعت سر تسلیم خم ہو۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر وہ آپس میں راتوں کو ایسے مشورے کرنے لگتے ہیں جو ان چیزوں کے خلاف تھے جو انہوں نے مجلس میں کہی تھی۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھ رہا ہے جو کچھ کہ یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، دفع کیجئے انہیں، ان سے آپ چشم پوشی کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجئے۔ ان کا یہ طرز عمل آپ کو کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وقتی مسائل پیدا ہوں گے لیکن یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے آپ کے لیے کارساز ہونے کی حیثیت سے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ، کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہی منافق لوگ، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی ان کا ایمان جو ہے کیوں نہیں راسخ ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس کی گہرائیوں کے اندر اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اگر گہرائی میں اتریں گے تو در حقیقت پھر وہ ایمان جو ہے وہ گہرا سے گہرا اور راسخ سے راسخ ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی کتاب ہوتی، کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو تم اس میں دیکھتے کنٹرڈکشنز، بہت سے اختلافات ہوتے۔ لیکن ذرا غور کرو کہ ایک کتاب جو ایک ہی وقت میں نازل بھی نہیں ہوئی ہے، 23 برس میں نازل ہوئی ہے، مختلف حالات میں نازل ہوئی ہے۔ کبھی وہ حالات بے چارگی کے تھے کہ جو مکے میں تھے، کبھی وہ حالات جو مدینے کے اندر، جبکہ ایک طرح سے آپ کی حکومت قائم ہے، تو تمام بدلتے ہوئے حالات کی کتاب نازل ہوئی، اس میں کہیں جو ہے تضاد نہیں ہے، کہیں بھی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور ان منافقین کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ان کے پاس کوئی خبر آ جاتی ہے امن کی یا خوف کی، کہیں سے خبر آئی فلاں قبیلہ جو ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اب انہوں نے اس خبر کو فوراً جو ہے نشر کر دیا، پھیلا دیا سب میں، اس سے سنسنی پیدا ہو گئی، یہ گھبراہٹ پیدا ہو گئی، یہ دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے جو کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اذاعوا بھی، اس کو نشر کر دینا۔ آج کل عرب ممالک میں بھی ریڈیو کو اذاعہ کہا جاتا ہے، اذاعۃ جمہوریت المتحدہ العربیہ، یہ ریڈیو ہے یہاں کے قسم کے، یہ ریڈیو یہ پاکستان ہے تو وہ کہتے ہیں جمہوریہ عربیہ کا یہ ریڈیو ہے۔ اذاعوا بھی، وہ نشر کر دیتے اس کو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو لوٹا دیتے، پہنچا دیتے رسول کے پاس کہ حضور یہ خبر فلاں شخص لے کر آیا ہے، یہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو اور ذمہ دار لوگ ہیں، صاحب امر ہیں،
اگر ان کو پہنچا دیتے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو پھر وہ بات ان لوگوں کے علم میں آ جاتی کہ جو استنباط کر سکتے، اس سے ڈیڈکشنز لے سکتے، اس سے نتیجہ نکالتے، انفر کرتے، اس کو اینالائز کرتے اور کوئی فیصلہ کرتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے مسلمانوں تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم سب بھی شیطان ہی کی پیروی کرنے لگتے سوائے کچھ لوگوں کے، چند لوگوں کے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اب یہ جو ہے قرآن مجید میں قتال کی میرے نزدیک سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے واحد کے صیغے میں، فقاتل فی سبیل، اے نبی آپ قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے آپ کی جان کے، وحرض المؤمنین، اہل ایمان کو آپ ترغیب دلائیں، تحریض دلائیں، تحریض صاد کے ساتھ ہو تو مفہوم وہی ہے، لیکن تحریض ضاد ہو گیا، جب صاد نے ضاد کی شکل اختیار کر دی تو گاڑھا ہو گیا، بہت گاڑھی جو ہے پرسویشن اور لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کرنا۔ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ جو ہے اور ان کی جنگجوئی اس کو روک دے، یعنی ان کے حوصلے پست ہونے والے ہیں۔ انہوں نے بار بار، یہ چونکہ یہ سورہ نساء جو ہے یہ سن 6 میں نازل ہو رہی ہے، اور سن 6 میں آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ بھی ہو گئی ہے، گویا کہ قریش تھک گئے تھے۔ وہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب جو ہے کلائمیکس تھا، جس طرح طاقت ان کے لیے ممکن ہو سکتی تھی وہ ساری طاقت جمع کر کے لے آئے تھے، یہودی بھی اور مکے کے قریش بھی اور نجد کے قبائل بھی، 3 طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا۔ جب اس میں بھی ناکام رہ گئے تو پھر ان کی ہمت جواب دے گئی تھی، تو فرمایا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی جو جنگ ہے اسے روک دے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت اور شدید ہے جنگ میں، جو اس کی طاقت ہے اس کا مقابلہ کون کرے گا، اور بہت سخت ہے، شدید ترین ہے سزا دینے میں۔ اس کے بعد پھر اب کچھ آداب آ رہے ہیں، معاشرتی آداب۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اگر کوئی شخص سفارش کرتا ہے اچھی سفارش تو اس کو اس میں سے اس کا بھی حصہ ہوگا، یعنی یہ نیک کام ہے کسی شخص کی سفارش کرنا کسی معاملے، ظاہر ہے دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ صحیح رائے ہے، وہ جو حاکم بیٹھا ہوا فیصلہ کرنے والا اس کے پاس تو ساری معلومات نہیں ہے، اگر آپ صحیح بات اسے پہنچا دیں اور اس سے یہ ہے کہ حقدار کو حق مل جائے، جھوٹی نہیں، غلط شفاعت نہیں، صحیح شفاعت، درست ہو، حق کو حق ہی کی حیثیت سے پیش کیا جائے، باطل کو حق نہ بنایا جائے، حق کو باطل نہ بنایا جائے، وہ شفاعت حسنہ ہے۔ تو اس کو ظاہر بات ہے جو شخص اس کے لیے جائے گا، گفتگو کرے گا تو اس کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور اگر کسی نے بری سفارش کی، کسی مجرم کو جھوٹ بول کر چھڑانا چاہا، کسی کا حق کسی اور دوسرے کو دلوانا چاہا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا حصہ ہوگا، اس میں سے وہ ظلم جو بھی ہوگا اور جو بھی غلط فیصلہ ہوگا اس کا وبال جو ہے اس پر بھی آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، ایک اور جو ہے معاشرتی آداب، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، کوئی دعا، تو تم بھی اسے دعا دو اس سے بھی بہتر، یا کم سے کم اس کو لوٹا دو۔ یہ عرب جو ہے در حقیقت ان کے ہاں سب سے بڑی دعا تھی حیاک اللہ، حیاک اللہ، ابھی کہ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، یہ گویا کہ یہ ہے تحیہ۔ اب ہمارے اسلام میں اصل تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ ہے ہمارا کلام، ہم جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے سے السلام علیکم، یہ دعا ہے ملاقات کے وقت کی، آپ پر سلامتی ہو۔ لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ اب واپس لوٹاؤ اس سے بہتر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اضافہ کر دو، اس لیے کہ جو کا تو لوٹانا نہیں بلکہ کچھ اضافہ کرو، اور آگے اضافہ کرو السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلام ہو اور آپ کو اللہ کی رحمت بھی برکتیں بھی، یا کم سے کم لوٹا دو، یہ کم سے کم تو ہے نا، کم سے کم السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام تو ہو جائے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔
تم نے سلام برابر کا لوٹایا یا نہیں، اور اگر تم نے کچھ زیادہ لوٹایا تھا تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً تمہیں جمع کرے گا اس روز جس روز کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اپنی بات میں۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اب یہ منافقت کے باب میں تیسری بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہجرت فرض کر دی گئی تو اب جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہا وہ منافق قرار پایا۔ یہ ہجرت صرف جان بچانے کے لیے نہیں تھی، اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ فرار نہیں تھا، یہ فلائٹ نہیں تھی۔ جتنے بھی مغربی جو ہیں مستشرقین جو ہیں اور جنہوں نے سیرت میں لکھی ہے حضور کی، منگومری واٹ وغیرہ، وہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، فرار، بھاگ جانا۔ یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ تو در حقیقت اپنے مشن کے لیے ایک آلٹرنیٹ بیس جو اللہ نے عطا کر دیا۔ مکے کے حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینے میں سازگار حالات پیدا کر دیے، تو ساری قوت وہاں جمع ہو جائے تاکہ وہاں سے کفر پر جب حملہ کرے تو پوری قوت کے ساتھ کرے۔ اس لیے تمام قوت کا جمع ہو جانا ایک جگہ پر آئندہ کے مراحل کے لیے، جو کہ کفر کے خلاف اقدام کرنا ہے، اس کے لیے جتنی بھی قوت اللہ نے دی ہے، جتنے لوگ بھی ایمان لائے وہ سب یکجا ہوں، ایک جگہ پر آ جائے۔ تو یہ ہجرت فرض تھی۔ اس سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی سن 5-6 ہجری میں، وہ ہجرت تھی جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی، وہ فرض نہیں تھی، وہ اختیاری تھی۔ جس سے نہیں جھیلا جا رہا ہے یہاں کی مشکلات کو، وہ چلا جائے حبشہ، وہاں امن کی جگہ ہے، وہ فرض نہیں۔ یہ فرض تھی ہجرت، تو جنہوں نے نہیں کی، اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے اس بیان میں کہ جو لوگ تو تھے غریب، سواری نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتے، راستہ نہیں جانتے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، سفر کا تحمل نہیں کر سکتے، ان کا معاملہ تو اور ہے، وہ مستثنیٰ ہے۔ لیکن جو صحیح سالم ہو، صحت مند بھی ہو، سفر کے اخراجات بھی ہوں، جا سکتے ہو، پھر نہ کرے ہجرت، تو گویا کہ وہ منافق ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے، اور یہاں منافقین سے مراد ہے غیر مہاجر، جو ہجرت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، نہیں ہجرت کی، یہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو الٹ دیا ہے ان کے کمائی کی پاداش میں۔ کوئی ان کی غلطیاں ایسی ہیں، کوئی گمراہ، کوئی ان کے اور گناہ ایسے ہیں جن کے گناہ کی پاداش میں اللہ نے ان کے مزاجوں کے اندر جو ہے تلپٹ کر دیا ان کو۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دے دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اللہ نے تو ان کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ وہ خود کافر ہوئے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اب اس آیت نے واضح کیا ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو اب ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کے راستے میں۔ یعنی ہجرت کی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر ہجرت نہیں کرتے ہیں، اب تمہاری کوئی موالات ان سے نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو اصل میں توثیق ہو رہی ہے اس فیصلے کی جو اس سے بہت پہلے سن 2 میں ہی غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی ہے۔ سورہ انفال میں یہ حکم آ چکا تھا، مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا۔ اب جو لوگ جو ہے مہاجر نہیں ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ تو اس کی اور مزید توثیق یہاں آئی ہے، یہاں پر ان کو گویا کہ منافق قرار دیا گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو پھر انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور مت بناؤ ان میں سے کسی کو بھی اپنا حلیف، نہ دوست اور نہ مددگار۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ایک قبیلے میں کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اکثریت جو ہے کفار ہیں، اب وہاں مومن جو ہے وہ وہی رہ رہے ہیں، گڑبڑ ہے۔ اب ادھر سے مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اس قبیلے کے اوپر، این اس وقت جب کہ مسلمان کافروں کو قتل کر رہے، وہ کہتے ہیں ہاں نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہوں، لیکن ان کا اس وقت کا اسلام کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ وہ پھر جن کے ساتھ تھے انہی کے ساتھ شمار ہوں گے، ان کو بھی تہہ تیز کیا جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پکڑو انہیں قتل کرو، ہے تو وجدتموہ، جہاں انہیں پاؤ۔
ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا پشت پناہ بناؤ نہ دوست، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان کے کہ جو کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، قبیلہ کافر ہے لیکن مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اسی قبیلے میں کچھ منافق بھی ہیں، تو ظاہر بات ہے معاہدہ انہیں بھی کور کرے گا، وہ بھی اس معاہدے کی وجہ سے ان کی جان بخشی کی جائے گی۔ اور جاؤکم حسرت صدورہم، یا ایک اور قسم کے لوگ وہ تھے جو آتے تھے حضور کے پاس، اور جو لوگ آتے ہیں تمہارے پاس اور ان کو دل تنگ ہو گئے ہیں، ان یقاتلوکم اور یقاتلوا قومہم، نہ تو وہ تم سے جنگ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، قوم کافر ہے اور وہ اس کی جنگ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اب وہ قوم سے علیحدہ بھی نہیں ہوئے، اگر علیحدہ ہو کر ہجرت کر کے آ جاتے تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، اب قوموں کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں حضور ہمارے لیے یہ ہے بڑی مشکل ہے، ہم نہ اپنی قوم کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال پھر ہم سے درگزر کیا جائے، ہمیں معاف کیا جائے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَكُمْ عَلَيْهِمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تمہارے اوپر انہیں مسلط کر دیتا، وہ تمہارے سے قتال کرتے، جنگ کرتے، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو جب کہ وہ تم سے علیحدہ ہو گئے ہیں لیکن تم سے جنگ نہیں کر رہے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے صلح پیش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اب ان پر دست درازی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ تو جن لوگوں کے درمیان یا تو معاہدہ ہے، معاہدے کی وجہ سے پناہ مل جائے گی، یا جنہوں نے آ کے یہ بات کر لی ہے پہلے ہی جنگ سے کہ حضور ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں، لہذا ہمارے ساتھ تعامل نہ کیا جائے۔ لیکن تیسری شکل بھی ہے، ستجدون آخرین، تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، یریدون یامنوکم و یامنوا قومہم، وہ بھی چاہتے یہ ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے، اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب بھی کسی فتنے کا موقع آتا ہے، تو امتحان آزمائش کا موقع آتا ہے تو الٹ جاتے ہیں، ان کا طرز عمل اور ہو جاتا ہے، وہ کافروں کے ساتھ مل کر تم سے لڑنے لگتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم، اگر وہ تمہیں نہیں چھوڑتے اور یکسو نہیں رہتے تم سے، ویلقوا الیکم السلام، اور تمہارے سامنے صلح جو ہے پیش نہیں کرتے، ویکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، فخذوہم، تو پکڑو انہیں، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ، وَأُولَٰئِکَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہم نے تمہیں کھلی سند، کھلا اختیار دیا جائے کہ انہیں قتل کرو۔ صرف یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو اللہ کے رسول پر، وہ ان کو بچا نہیں سکے گی۔ تو یہ اصل میں صورتحال سمجھ اس وقت آتی ہے جبکہ وہ پورا قبائلی جو ایک سیٹ اپ وہاں تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہو، اور قبیلے کے اندر جو حلف ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور قبیلے کے اندر ہونے کا ایک بعض تقاضے اور نتائج ہوتے ہیں، اور پھر ایک کشاکش ہے، ایک دشمنی چل رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اب کوئی جو ہے قریش کے ساتھ ہے، کوئی قبیلہ کوئی حضور کے ساتھ ہے، جو قریش کے ساتھ قبیلے ان کے خلاف فوج کشی ہوتی ہے، وہاں کوئی مسلمان ایسے بھی ہیں جو اسلام تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، اب ایک ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ تو اس میں تین قسم کے مسئلے جو ہیں یہاں پر بیان کر دیے کہ تینوں کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا، قتل خطا جس کو کہتے ہیں، قتل خطا ایک قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا، ایک قتل خطا ہے، اس میں آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے گولی چلائی تھی کسی ہرن پر، وہ لگ گئی ہے کسی انسان کو، جا کے وہ مر گیا ہے، تو قتل خطا ہے۔ یا آج کل جو ہے عرب ممالک میں ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، آپ کار پر چلا رہے تھے، آپ کی کار کے نیچے کوئی آدمی آ گیا ہے، اس میں آپ قاتل شمار ہوں گے، لیکن قتل خطا ہے یہ، اس لیے کہ اس میں آپ کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا۔ تو یہاں فرمایا ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کے ذمہ ایک کفارہ ہوگا کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، وَدِیَّۃٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور مزید یہ کہ جو قتل ہو گیا ہے اس کے ورثاء کو دیت دی جائے، جو ان کے حوالے کر دی جائے، الا یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔
یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس قتل کا جو ہے گناہ جو ان سے ہو گیا ہے اس کے لیے انہیں اس کے کفارے کے طور پر تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور غلام بھی مسلمان غلام ہو، اور دوسرے یہ کہ جو مقتول ہے اس کے قتل کی دیت دینی ہوگی، خون بہا دینا ہوگا، اور وہ اس کے جو بھی وارث ہیں ان کو دیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ ہے کسی ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے، ایک ایسے قبیلے کا فرد ہے جو قتل ہو گیا ہے آپ کے ہاتھ سے، جو کافر قبیلہ ہے، دشمن قبیلہ ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن خود وہ مومن تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو وہ جو ہے ایک غلام کی گردن آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا، وہ تو برقرار رہے گا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو فدیہ ہے اس کا اور دیت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، بس صرف اس کے لیے گناہ کے کفارے کے طور پر ایک غلام کو آزاد کر دینا کافی ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تیسری شکل یہ ہے کہ وہ مقتول جو تھا مومن وہ ایک ایسے قبیلے سے تھا جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت بھی دینی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ معاہدہ ہے جو کہ اس کے ورثاء کو دیا جائے گا، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کیا جائے گا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب اگر کسی شخص کے لیے یہ جو گناہ کا کفارہ ہے، دیت تو معاف نہیں ہو سکتی، وہ تو ہر حال میں دینی پڑے گی، چاہے آپ بھیک مانگیں جمع کریں دینی ہوگی، لیکن یہ جو کفارہ گناہ کے طور پر ہے کہ وہ جو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ کفارے کے طور پر 2 مہینوں کے مسلسل پے بپے روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے گناہ کے بخشوانے کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب یہ آخری بات کہی گئی، جو کوئی مسلمان قتل کر دے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ، اس کی سزا تو جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا اس پر، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ جمع کر دے گا، اس کو فراہم کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اہل ایمان جب تم زمین میں سفر پر ہو تو پھر اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہو تو پھر اس موقع پر تحقیق کر لیا کرو، اور کوئی شخص اگر تمہیں سلام کرے یا سلامتی پیش کرے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو یہ نہ کہا کرو لست مومنا، تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، یعنی ایک فوج جا رہی ہے مسلمانوں کی، ایک شخص مل گیا ہے، وہ السلام علیکم کہتا ہے، گویا کہ اپنے مسلمان ہونے کا وہ اعلان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس مال وال اچھا ہے تو اسے قتل کرو، اسے، اس کا اسلام، اس کا دعویٰ یہ نا، کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے، تاکہ یہ جو مال ہے ہمیں مل جائے. تو لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ہرگز نہ کہو اس شخص کو کہ جس نے تمہیں سلام کیا کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا جو ہے وہ ساز و سامان چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس تو بہت کثیر غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، کبھی تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی یہ کہ ابھی تم پر بھی تو ایک دور جاہلیت کا گزرا تھا اور تم بھی ابھی شاید کوئی درمیان میں بین تھے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تمہیں حقیقی ایمان کی دولت نصیب کر دی ہے. فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرر، برابر نہیں ہے بیٹھ رہنے والے اہل ایمان میں سے کہ جن کو کوئی عذر نہیں ہے. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے اموال اور اپنی جانوں سمیت. یہاں پر جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں آیا ہے، یہ دو الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں. یہاں جہاد کا لفظ ہے، قتال کا لفظ نہیں آیا ہے. لیکن قعدوا، بیٹھ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ قتال کے خلاف در حقیقت بات ہو رہی ہے، کہ جو لوگ کہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں جنگ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کے ساتھ، اور جو بیٹھ رہے نہیں نکلے. اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے
کہ نفیر عام حضور کی سیرت میں حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ ہوئی ہے، وہ غزوہ تبوک میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کسی جنگ میں جانا ہر مسلمان کے لیے لازم نہیں تھا۔ تشویق، ترغیب، پرسویشن، تحریض، حضرت المومنین ابھی ہم نے لفظ پڑھا ہے، یہی تھا۔ جو چلنا چاہے وہ چلے، جو جنت میں اپنا مقام بلند کرنا چاہے چلے، جو شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہے چلے۔ تو اب یہاں پر جو اپنے آپشن کے ساتھ، اس آپشن کے باوجود جو جا رہے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اور جو بیٹھ رہے ہیں ان کا درجہ پھر ان سے کم تر رہ گیا، وہ برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، بیٹھ رہنے والوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت عطا کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، باقی سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت اچھا ہے، کیونکہ قتال فرض نہیں تھا، نفیر عام نہیں تھی، لہذا اگر کوئی نہیں گیا ہے تو اس پر کوئی نکیر بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت میں بہت زیادہ کر دیا ہے اللہ نے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کے اجر کا، وہ بہت اونچا رتبہ ہے، بہت بلند مقام ہوگا۔ درجات منہ، یہ درجے ہیں خاص اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، اب یہ معاملہ پھر انہی کا آ گیا، مہاجرین جو ہجرت نہیں کر رہے تھے اور وہ کفار کے ہاں رہ رہے ہیں اپنے قبیلوں میں، یا مکے میں رہ رہے ہیں کافروں کے ساتھ، اور وہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ان الذین توفاهم الملائکہ، اب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آیا، یقیناً وہ لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کیے ہوئے تھے، یعنی ہجرت نہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، اللہ کے حکم کو اور رسول کی طرف سے فرض ہو جانے والی ہجرت جو ہے اس سے ابا کرنا، یہ ان کا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں یہ آپ کس حال میں تھے؟ آپ تو کہتے ہیں آپ مومن ہیں، آپ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر یہاں کیسے تھے آپ؟ پھر تو آپ کو ہجرت کر کے مدینے چلے جانا چاہیے تھا۔ فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم کمزور تھے زمین کے اندر، ہمیں دبا لیا گیا تھا۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، وہ کہیں گے فرشتے یا کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، سوائے واقعتاً جو کمزور ہوں مردوں میں سے، بے بس، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، نہ ان کے پاس گزرائے ہیں، ولا یہتدون سبیلا، نہ انہیں راستہ معلوم ہے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ پائے گا زمین میں اللہ کے، یجد فی الارض، زمین میں پائے گا مراغما کثیرا، بہت جگہ پائے گا، کشادگی پائے گا، وسعا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اسے موت آ جائے، یعنی ابھی مدینے نہیں پہنچا، حضور کے پاس نہیں پہنچ سکا، راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے قائم ہو چکا، اس لیے کہ وہ تو نیت سے نکلا تھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وہ اپنی اس نیت ہجرت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا تو چاہے راستے میں موت آ گئی، لیکن ہجرت کا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز میں کچھ کمی کر دو، یہ قصر نماز۔ لیکن یہاں جس قصر کا ذکر ہو رہا ہے وہ حالت خوف میں،
کہ معلوم ہو کہ دشمن بھی قریب ہی ہے یا دشمن کے ساتھ بڑی بھیڑ ہو رہی ہے، وہاں سے نکل کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس حالت میں ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے اوپر تمہیں ستائیں گے وہ کافر لوگ، تم نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے اوپر وہ حملہ کر دیں، یک بار کی ٹوٹ پڑے، تو اس کا اگر خوف ہے تو پھر نماز کم بھی کر دو، اور اس کا ایک خاص طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جب حضور ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر یہ کہا جائے کہ آدھا لشکر پہلے نماز پڑھ لے آدھا بعد میں پڑھے، تو اب اگر حضور جو ہے ایک کی امامت کرائیں گے تو دوسری کی تو نہیں کرائیں گے، تو دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کو شکایت ہوگی کہ ہم حضور کی امامت سے محروم رہ گئے۔ تو طریقہ یہ کیا گیا کہ حضور کے ساتھ ایک آدھی لشکر نے نماز شروع کی، حضور جو ہے ایک رکعت پڑھا کر اور بیٹھے رہے، اٹھے نہیں دوسری رکعت کے لیے، لیکن ان لوگوں نے کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ اب جو باقی لشکر ہے وہ آ گیا، وہ حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اب حضور نے دوسری رکعت جو پڑھی وہ ان کو مل گئی، اس کے بعد حضور نے دو پوری کر کے سلام پھیر دیا، انہوں نے بعد میں اپنی رکعت اور پوری کر لی، تو کوئی بھی حضور کی امامت میں نماز ادا کرنے سے محروم نہیں رہا۔ یہ ساری ترکیب آ رہی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی جب آپ خود ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نے ان کے لیے نماز قائم کی ہو، کھڑی کی ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ کہ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھے، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر جب آپ سجدے میں جائیں اور آپ کے ساتھ جو نمازی ہیں تو دوسرا گروہ جو ہے وہ تمہارے پیچھے کھڑا رہے حفاظت کے لیے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور پھر اس کے بعد آ جائے دوسرا گروہ، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ ایک رکعت آپ کے ساتھ ادا کر لیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور وہ بھی اپنے ساتھ اپنا بچاؤ اسلحہ ساتھ رکھیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، حِذْر کہتے ہیں اس کو کہ ڈھال وغیرہ بچنے والی شے، اور اسلحہ تلوار نیزہ۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے بھی تم جو ہے غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ، عن اسلحتکم وامتعتکم، اپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ٹوٹ پڑے تم پر یک بار ہی، ایک دم حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور اگر کوئی تمہیں تکلیف دہ صورتحال ہو، مثلا بارش ہوئی ہے، اس میں اپنے اسلحہ کو سنبھالنا مشکل ہے، اور کنتم مرضى، یا بیمار ہو، ان تدعوا اسلحتکم، تو اس صورت میں اپنا اسلحہ جو ہے وہ تو رکھ دو ایک طرف، وخذوا حذرکم، لیکن ڈھالیں اپنی لے لو، کہ اچانک اگر کوئی حملہ ہو جائے تو کم سے کم اپنی جان بچانے کے لیے ڈھال تمہارے پاس موجود ہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت اہانت آمیز عذاب تیار کیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر اب اللہ کو یاد کیا کرو، یعنی یہ کہ یہ نماز تو ہو گئی نماز قصر، اگر عصر کی نماز تھی تو 2 ہی رکعتیں پڑھی، ایک رکعت حضور کے ساتھ آدھی فوج نے پڑھ لی، دوسری رکعت میں دوسرا حصہ جو تھا وہ آ کے شریک ہو گیا، لیکن جب نماز ختم ہو گئی تو اب تو کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، اللہ کو یاد کرو، گھوڑے پر ہو، پیدل چل رہے ہو، اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، یہ حالت خوف نہ رہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو جیسا کہ نماز کے قائم کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو پوری نماز جو ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز جو ہے اہل ایمان پر فرض ہے، کتاباً، کتبہ کا لفظ آتا ہے کسی شے کی فرضیت کے لیے، وجوب کے لیے، اور موقوتا وہ وقت کے ساتھ، وقت کے تعین کے ساتھ، اب یہ ظہر کا وقت ہے، اب یہ عصر کا وقت ہے، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک ظہر ہے، اس کے بعد سے عصر شروع ہو جاتی ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت کے اندر معین ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دیکھو قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، تعاقب کرنے میں، ابتغاء القوم، ان کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ ان کا تعاقب کرو پوری قوت کے ساتھ۔ ان تکونوا تعلمون، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، الم پہنچتا ہے، مشقت جھیلنی پڑتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہیں ہوتی ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ مکے کے لوگ، یہ کفار، یہ تمہارے دشمن، انہیں بھی تو مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے، انہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔
ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں علم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے جیسی تمہیں پہنچتی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امیدوار ہو اس اجر و ثواب کے جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ دوبارہ تو آخرت کا ایمان ہے، یقین ہے، جنت پر یقین ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو ذرا اس اعتبار سے دیکھو کہ تمہیں تو زیادہ مشقت جھیلنی چاہیے، تمہیں ان سے کہیں آگے بڑھ کر، جیسے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں نے عرض کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ، صبر میں شکست دے دو انہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کیا کریں اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، جو آپ کو بصیرت عطا کی ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور دیکھیے کسی خیانت کرنے والے کی طرف سے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بن جائیے، یعنی بظاہر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان نظر آ رہا ہے تو اس کی مدافعت میں آپ بھی اللہ سے استغفار کرنے لگ جائیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہو، اس نے کوئی اور جرم کیا ہو۔ یہ واقعہ ہے اصل میں، ایک اس کا خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، کہ ایک مسلمان جو منافق تھا اس نے ایک جگہ چوری کی، نقب لگایا، آٹے کا تھیلا، کچھ ہتھیار چوری کیے۔ اس آٹے کے تھیلے کے اندر جو ہے وہ کچھ سوراخ تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا آ رہا ہے تو وہ پورا راستہ بنتا گیا، اس کا چارٹ آؤٹ ہو گیا۔ پھر اس نے یہ کیا، اپنے گھر پہنچ کر سوچا کہ اگر مجھے کہیں میری ہو گئی تفتیش وغیرہ اور مال برآمد ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اسی رات میں گیا اور ایک یہودی کے پاس جا کر وہ امانت رکھوا دی۔ اب اس کے بعد جب تفتیش ہوئی تو پہلے تو لوگ اس کے گھر پہنچ گئے، آٹے کا وہ نشان دیکھ کر، وہاں کچھ نہیں، میں جانتا ہی نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو واقف ہی نہیں۔ پھر کچھ کھوجیوں نے دیکھا تو وہ آٹے کا نشان آگے جا رہا تھا، وہ آگے پہنچ گئے۔ یہودی نے کہا ہاں مال میرے پاس رکھا ہے، لیکن فلاں شخص ہے، اس نے امانت کے طور پہ رکھا تھا۔ تو اب اس پر جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر تو سزا ملنی چاہیے اسے، لیکن اس وقت اس کی قوم کے لوگ جو ہیں، قبیلے کے، کیونکہ قبائلی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے، قبیلے کے آدمی کا ساتھ دینا ہے۔ اگر یہ حمیت جاہلی ہے، اسلامی حمیت اس کا نام نہیں ہے، لیکن حمیت جاہلی ہوتی ہے، لہذا وہ پوری قوم جو ہے، پورا قبیلہ آ گیا کہ حضور یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ کوئی سازش ہوئی اس کے خلاف، اس کو آپ معاف کر دیجئے۔ تو بہرحال اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے حضور کے لیے یہ ہدایات نازل ہوئی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے مابین اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑیں سفارش میں یا شفاعت میں۔ واستغفر اللہ، اور دیکھیے اللہ کا استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم، نہیں آپ جھگڑیں ان لوگوں کی طرف سے کہ جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو کہ خیانت کرنے والے گناہ گار ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے عوام کا کیا تصور ہے، ہر حال میں شفاعت تو کرنی ہی کرنی ہے حضور میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، آپ شفاعت نہ کیجیے۔ اور کن کی شفاعت؟ جو حضور کے دور میں تھے، چاہے منافق تھے، لیکن کس قدر درجہ جو ہے ان کو ملا ہوا تھا کہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر۔ یہ نمازیں تو ان کی حضور کے پیچھے ہوتی تھی نا۔ یہ ہے دین، اور وہ ہیں ہمارے توہمات جو ہم نے اپنے دل میں گھڑ لیے ہیں۔ اور جب شفاعت ہو ہی جائے گی تو کیا ضرورت ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی، جائز ناجائز کا کوئی فرق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ، یہ لوگ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرم کرتے اللہ سے۔ وہو معہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی چیزوں کا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور یقیناً اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، اب یہ اس شخص کے قبیلے والوں سے کہا جا رہا ہے، دیکھو یہ تم لوگ اپنے اس قبیلے والے شخص کی طرف سے یا اپنے ایسے خائن لوگوں کی طرف سے
دنیا کی زندگی میں تو جدال کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، حضور بخش دیجئے، حضور یہ کر دیجئے، حضور یہ تو اچھا آدمی ہے، حضور معلوم ہوتا ہے کوئی سازش ہوئی ہے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ، اور کون جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان کو چھڑوائے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور کون ہوگا اس کا کارساز؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا یا یہ کہ اپنی جان پر ظلم ڈھائے گا، ثم يستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو جو بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اس کے برعکس جو شخص کو گناہ کمائے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ کماتا ہے اپنے ہی جان کے اوپر، وبال لے گا اپنے اوپر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اور یہ بات آئی وہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، جو شخص کوئی خطا کماتا ہے یا گناہ کماتا ہے، پھر اس کی تہمت جڑ دیتا ہے کسی اور پر کہ جو بری ہے بیچارہ، جس کا کوئی تعلق نہیں، جیسے کہ اس نے کیا تھا، لے جا کر جو ہے یہودی، اب چونکہ مال برآمد ہوا یہودی کے پاس سے، تو گویا کہ یہودی جو ہے اس کے اوپر چوری ثابت ہو گئی۔ تو یہ صورتحال جو ہے، تو یہ تو ایسا ہوا کہ گناہ کیا اس منافق نے اور اس کا ملبہ ڈال دیا لے جا کر یہودی کے اوپر۔ تو وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، جو شخص بھی کوئی خطا یا کسی گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے تو بہت بڑا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے، بہتان کا بھی اور بہت بڑے گناہ کا بھی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اے نبی اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک گروہ تو تل گیا تھا اس پر کہ آپ کو گمراہ کر دے۔ ظاہر بات ہے بہت سے لوگ آگے مسلمان کہہ رہے ہیں حضور یہ بے گناہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو حضور تو بڑے رؤوف اور رحیم تھے، اور وہ ان کی بات جو ہے سچا آدمی سب کو سچا سمجھتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ حضور جو ہے ان کے دھوکے میں آ جاتے، تو یہ لوگ تو آپ کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے مگر صرف اپنے آپ کو۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور اے نبی آپ کو وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تو آپ پر نازل کی ہے کتاب بھی اور حکمت بھی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اے نبی آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو آپس میں خفیہ باتیں کرتے ہیں ان میں سے اکثر میں کوئی خیر بات نہیں ہوتی، چپکے چپکے پھسر پھسر کرنا، علیحدہ جا کر بات کرنا، تو اکثر و بیشتر یہ خرابی کے لیے ہوتا، خیر کے لیے نہیں ہوتا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے آپس کے خفیہ مشوروں میں تو اکثر جو ہے وہ خیر سے خالی ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں جو شخص جو ہے خاموشی سے علیحدگی میں جا کر کسی شخص کو یہ کہے اے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے دولت دے رکھی ہے، اللہ کے راہ میں صدقہ کر، غریبوں کے لیے مال نکال۔ اگر اس کے لیے بجائے اس کے کہ پبلک میں کہے تو ہو سکتا ہے اوفینڈڈ فیل کرے یہ کہ پبلک کے اندر میں سے یہ بات کیوں کی، تو ایسی بات جا کر خفیہ طریقے میں کسی سے کہنا کہ وہ اگر یہ کر رہا ہو الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی اور نیک کام کے لیے اس کو مشورہ دے رہا ہو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے مابین ان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے وہ بات کر رہا ہو۔ دو افراد کے جھگڑے ہیں، شکایتیں ہیں، اب آپ سے علیحدہ بات کرے گا، وہ آپ کی بات سنے گا، کچھ آپ کو سمجھائے گا، کچھ آپ کی بات لے کر آئے گا تو دوسرے سے علیحدہ بات کرے گا، کچھ اسے سمجھائے گا، تو علیحدہ بات کرنے کی یہ شکلیں تو جائز ہیں کہ کہیں صدقے کا حکم دینا ہو، کسی نیکی کا مشورہ دینا ہو، یا لوگوں کے مابین جو تعلقات خراب ہیں ان کو درست کرنا ہو۔ بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو شخص بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اب قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔